لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ہجرت مکہ سے غار سور تک ان تمام مخالفتوں کے باوجود اسلام کا دھارا نہ تھما تو کفار قریش کے سرداروں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر مجلس شورا منعقد کی۔ دار الندوہ قریش کا پارلیمنٹ تھا۔ کلاب کا نامور بیٹا قصی اس کا بانی تھا۔ جب کوئی ضروری مشورہ کرنا ہوتا تو سرداران قریش یہاں جمع ہو کر گفتگو کرتے۔ دار الندوہ میں قریش کا اجتماع اس کی دلیل تھا کہ کوئی بڑا معرکہ درپیش ہے اور کسی اہم مسئلے پر گفت و شنید ہو رہی ہے۔ شاید قصی کے زمانے سے لے کر اب تک شیوع کے قبائل کا اتنا بڑا اجتماع دار الندوہ میں نہ ہوا تھا۔ لوگ ذمہ داری کے شدید احساس کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ ان نادانوں کے خیال میں اس کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف یہ مشورت تھی۔ قریش کی قومی عظمت اور آبائی دین کی زندگی اور موت کا آج فیصلہ ہونے والا تھا۔ اسلام کے مٹانے کے لیے یہ کونسل منعقد ہوئی تھی۔ شیوخ قریش جہان دیدہ، تجربہ کار، جری اور بے باک، تلوار کے دھنی، رزمارائیوں کے ہیرو، جو اپنی بات پر آ جائیں تو شراب نوشی کی محفلوں کو ذرا سی دیر میں قتل گاہ بنا ڈالیں۔ سروں پر عمامے اور اقال، برمی ابائیں، قبائیں، کرتے، یمنی چادریں، کسی کسی کے پاس ریشمی حلہ بھی تھا۔ بہت دیر کی رد و قضا کے بعد یہ بات طے پائی کہ جس طرح ہو سکے محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ وہ ختم ہو گئے تو پھر ان کا دین بھی آپ ہی آپ فنا ہو جائے گا اور ان کے ساتھی بے سردار فوج کی مانند رہ جائیں گے۔ ان کی ہمتیں اپنے پیشوا کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد خود بخود ٹوٹ جائیں گی۔ ان کی ہمت بڑھانے والا ہی کوئی نہ رہے۔ یہ محمد کا فیض صحبت اور ان کی تعلیم و تربیت کا اثر ہے، جو یہ مسلمان موت سے کھیلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ محمد ہی نہ رہے تو یہ بیچارے خود شکست مان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات طے ہونی باقی رہی کہ اس تجویز کو عملی جامہ آخر کس طرح پہنایا جائے۔ محمد ابن عبداللہ کے گلے میں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر ایک مکان میں قید کر کے مکان کے دروازوں اور روشن دانوں کو مٹی سے بند کر دو، یہاں تک کہ زہیر و نابغہ کی طرح وہ اپنی موت مر جائے۔ چند لوگوں نے ہم آواز ہو کر کہا، یہ تدبیر کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتی، یہ قبر چھپ نہیں سکتی، کسی نہ کسی طرح پھیل کر رہے گی۔ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر سے جتنی عقیدت ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ جب ان کو اس واقعے کی خبر ہوگی تو محمد ابن عبداللہ کو چھڑا لیں گے اور طاقت پا کر ہم کو بھی مٹا دیں گے۔ ایک بوڑھے نجدی نے جو اس مشورت میں شریک تھا کہا، تو پھر ایھا الاخوان، یہ تدبیر مناسب ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو ایک تیز مزاج اور کڑوے دل سرکش اونٹ پر بٹھا کر شہر سے باہر نکال دیں، وہ کہیں بھی جائے، چاہے مرے چاہے جیے۔ ایک دوسرا شخص سوچ کر بولا، بھائیو، یہ تدبیر بھی چلتی نظر نہیں آتی، بلکہ شاید الٹی پڑے گی۔ کیا تم لوگوں نے محمد کی دلکش باتوں کو فراموش کر دیا؟ وہ جس سے بھی باتیں کرتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس لیے یہ شخص جہاں بھی جائے گا وہاں کے لوگ اسی کے ہو جائیں گے۔ شیخ النجد کے جواب پر سب خاموش ہو گئے۔ سوچ و بچار ہونے لگا۔ کسی فیصلے پر پہنچے بغیر اعیان قریش محفل سے اٹھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بہت دیر تک غور و فکر ہوتا رہا۔ ہر شخص اپنے خیال و فکر کے مطابق عقل دوڑانے لگا۔ شیخ النجد کے اعتراضات نے سب کو محتاط بنا دیا تھا کہ خوب سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ آخر کار ابو جہل کے سر کو جنبش ہوئی، ہونٹ ہلے اور زبان قینچی کی طرح چلنے لگی۔ سب لوگ نہایت توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگے۔ ایھا الصنادید، محمد ابن عبداللہ جب تک قتل نہ ہو جائیں گے یہ فتنہ ہمارا پیچھا نہ چھوڑے گا، مگر ان کے قتل پر ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بنی ہاشم
انتقام لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی ہے، مکہ کے ہر مشہور اور معزز قبیلے سے ایک ایک جوان مرد منتخب کیا جائے، یہ سب لوگ رات کے اندھیرے میں محمد کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور جب وہ صبح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو سب بہادر ایک ساتھ اس پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح محمد کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا، اور پھر اتنے بہت سے انتقام کی بنی ہاشم کو ہمت نہ ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مشیروں کی پیشانیاں فرط مسرت سے چمک اٹھیں، سب نے ابو جہل کی تجویز کو سراہا کہ یہ تدبیر نہایت مناسب اور ہر آئینہ قابل عمل ہے۔ ابو جہل کی فراست اور ہوش مندی کی داد دی کہ اس نے کس قدر کامیاب تجویز اور کارگر اسکیم پیش کی ہے۔ پیر نجد جو اب تک بہت سی تجویزوں پر تنقید کر چکا تھا، خاموش ہو گیا۔ اس سکوت میں رضامندی پنہا تھی، یعنی یہ کہ ابو جہل نے چلنے والی بات کہی ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، معقول ترین تجویز، بہترین مشورہ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منصوبوں کی اطلاع وحی کے ذریعے اپنے سچے رسول، برگزیدہ نبی اور انسانیت کے محسن اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ کافر سمجھتے تھے کہ ہم نے انتہائی رازداری کے ساتھ مشورہ کیا ہے، کسی مسلمان کو اس کی خبر ہی نہیں ہو سکتی۔ دار الندوہ کے آس پاس پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ کوئی اپنا پرایا ادھر آنے نہ پائے۔ چند معتبر لوگ اس اسکیم کے رازدار تھے۔ بعض کافروں نے اپنے خاص گھر کے لوگوں کو بھی یہ بھید نہیں بتایا، اس لیے کہ منہ سے نکلتے ہی بات پرائی ہو جاتی ہے۔ رازداری کی تعریف ہی یہ ہے کہ کسی شخص پر بھی ظاہر نہ کیا جائے۔ ایسی حالت میں اپنے جان جگر پر بھی اعتماد کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ کفار قریش مسرور تھے، ابو جہل کے مشورے پر انہیں ناز تھا۔ ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئی تھی، اور اس حقیقت کا خطرہ بھی ان سیاہ باطنوں کے دلوں پر نہ گزرا تھا کہ نبوت کا خدا کی ذات سے کیا تعلق ہے، اور جس خدا نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اس کی حفاظت سے بے خبر نہیں ہے۔ الہام و وحی کی حقیقت ہی سے وہ لوگ نہ واقف تھے۔ لات و حبل کے پوجنے والوں کو اس بات کا پتہ ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے خطروں سے آگاہ ہے اور جس کی مشیت اور قدرت تمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اپنے برگزیدہ بندوں پر چھپی ہوئی باتیں اور پیش آنے والے واقعات قبل از وقت ظاہر کر سکتا ہے۔ ان ظالموں کو تو بس یہ نظر آتا تھا کہ محمد عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ہی طرح وہ کھاتا پیتا اور سوتا جاگتا ہے۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم قریشیوں کی مانند بازاروں میں بھی اسے جانا پڑتا ہے۔ انسان کی فطری حالات میں وہ ہم ہی جیسا ہے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم یقیناً انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، مگر کیسا بندہ، رحمت للعالمین، سراج منیر، رؤوف الرحیم، محبت وحی۔ اس کی یہ شان ہے کہ جس انسان کے لیے وہ جنت کی خوشخبری اپنے زبان حق سے بیان فرما دے، اس پر جنت واجب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حقائق و معنی کے اسرار کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ ہاں وہ سوتا مگر اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ مکہ کے بام و درا اور صحرا کے ببولوں اور کھجوروں کو جو آنکھ دیتی ہے، اس کے سامنے اسرار فطرت اور رموز قدرت کے صحیفے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے ذکر کو خود اللہ نے بلند فرمایا ہے، دنیا کی تمام طاقتیں بھی اسے نیچا نہیں کر سکتی۔ محمد ابن عبداللہ سے جنگ در حقیقت خدا سے جنگ ہے، اور خدا پر کوئی طاقت فتح نہیں پا سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصرت و ظفر مقدر ہو چکی تھی۔ تم کافروں کی تمام تدبیریں خاک میں مل جائیں گی۔ مت غرور کرو اپنی کثرت تعداد پر، محمد کی ذات روشن چراغ ہے جسے انقلاب کا کوئی جھونکا بھی بجھا نہیں سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا زاد بھائی اور جانثار صحابی
حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، کسی قسم کی فکر اور اندیشہ نہ کرو، تمہارا بال بیکا بھی کوئی نہ کر سکے گا۔ بڑا شدید امتحان تھا۔ محمد کے بستر پر آج سونا گویا تلواروں کے سائے میں سونا تھا۔ یہ موت اور ہلاکت سے دست بدست جنگ تھی۔